کسی کو چاہیں بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے، چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے، اس لیے کہ محبت میں دوام، ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی سے لفظ حباب ہے، حباب مینس ببل، بلبلہ۔ بلبلے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے، پانی کی سطح سے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو ببل کہتے ہیں، حباب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے، بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے محبت لازم ہے۔ اس کی ایک دلیل دے دوں، علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، میں یہ کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا، لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے، اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے ایک پتنگا، ایک پروانہ گر گیا ہے، اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے۔ پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، گا کر پڑھ دیتا ہوں، گاتے لوگ۔ شب دیدہ ام در کتب خانہ من، کلیات میں، شب دیدہ ام در کتب خانہ من، بپروانہ میں گفت کرم کتابی، باوراق سینا نشے من گرفتم، بس دیدام نسخہ فاریابی، نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیرا روزم ز بے آفتابی، چے خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، تپش می دہت بالوں پر زندگی را، تپش می کنت زندہ تر زندگی را۔ کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا، شب دیدام در کتب خانہ من، اپنے کتب خانے میں، اپنی لائبریری میں میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کرم کتابی، کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باوراق سینا نشے من گرفتم، میں نے مشہور حکیم بو علی سینا کی کتاب چاٹ ڈالی ہے، کھا لیا ہے۔ باوراق سینا نشے من گرفتم، اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینا کی کتاب کھا چکا ہوں میں، اس میں میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے۔ نشے من مینس نیسٹ، گھونسلہ، میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے، وہیں رہتا ہوں میں۔ پوری کتاب چاٹ ڈالی، اتنے بڑی حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں۔ اور بسے دیدام نسخہ فاریابی، اور مشہور فلاسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے۔ لیکن ایک بات بتاؤ، اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں، مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں، پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں۔ نہ فہمیدام حکمت زندگی را، ہما تیرا روزم ز بے آفتابی، کہ جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا، آج بھی اندھیرے میں ہوں، زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ تو پروانہ بولتا ہے، یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، پروانہ بول رہا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا۔ چے خوش گفت پروانے نیم سوزے، کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے تپش چاہیے، تپش می دہت بالوں پر زندگی را، تپش می کنت زندہ تر زندگی را۔ اگر
آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لیے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے. تو حبہ کا ایک مطلب ہے، اس سے مشتق ہے حباب، جس کے مطلب ہوتا ہے بلبلا، ببل. گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی، صفائی ستھرائی داخل ہے، دوسرے استقرار، دوام اور ہمیشگی داخل ہے، اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے. عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں، حب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں. حب مانے غلہ، دانا، اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے. جیسے غلہ سبب حیات ہے، آدمی غلہ استعمال نہ کرے تو مر جائے گا. زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے. گیہوں غلہ ہے، نہ کھائے مر جائے گا. چاول غلہ ہے، حب ہے، اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے گا. گویا محبت بھی غلے کی طرح، حب کی طرح سبب حیات ہے، نہ مر جائے گا. یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی. قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا، عشق کا نہیں. کہیں قرآن میں یا احادیث کے ذخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے. مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا، عشق کا نہیں. اس لیے کہ عشق ایک پاگل پنا ہے. بعض بریلویہ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، غلط ہے. رسول کی طرف عشق کا انتساب صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے، رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے. کیوں؟ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے. محبت دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. دل کسی کی طرف جھکے اور اس جھکاؤ کے اندر پاکیزگی ہو تو محبت ہے. اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے. دل کے میلان صحیحہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے میلان کا بھی نام ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر. تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے، عشق کا نہیں. لہذا بریلویہ جو یہ کہتے ہیں عشق رسول، عاشق رسول، یہ ترکیب ہی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا، عشق کا نہیں. سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ قرآن میں جواب دیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا؟ ارے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آدمی حیران ہے. قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اے مومنو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ تو نظر نہیں آتا، میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں؟ اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کرو گے. اس آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو میری اتباع کرو. یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا, اور جتنی زیادہ اتباع رسول سے دوری اختیار کرے گا